ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو حیران کر رکھ دیا۔ دوستو، آج جس کیس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کیس نے میڈیکل کی دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ کیس ساؤتھ افریقہ کے ایک آدمی مارٹن پسٹوریس کا ہے۔ یہ آدمی 12 سال تک اپنے ہی جسم میں قید رہا، لیکن کیسے؟ یہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب مارٹن پسٹوریس صرف 12 سال کا تھا اور ایک عام سا نارمل ہیلدی بچہ تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے 2 بہن بھائیوں کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں رہتا تھا۔ یہ بات 1980 کی ہے جب مارٹن کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے گلے میں درد ہونے لگا۔ وہ اسکول سے واپس آیا تھا اور اسے سردی بھی لگنے لگی۔ دوستو، مارٹن نے اپنے باپ کو بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس کے باپ نے سوچا کہ مارٹن کو ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ مارٹن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مارٹن کا چلنا پھرنا بھی بند ہو گیا۔ اس کے باپ نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ مارٹن کا جسم پیرالائز ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب اس کا جسم تو یہاں موجود ہے مگر اس کا دماغ بند ہے اور یہ کسی سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ ایسے میں مارٹن کے باپ کو رات میں اٹھ کر اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی، حالانکہ مارٹن کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اس کی اتنی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، کسی کو احساس بھی نہیں ہوا کہ 4.5 سال کے بعد مارٹن کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنا شروع ہو گیا۔ دراصل مارٹن آہستہ آہستہ اس کوما سے باہر آ رہا تھا۔ اس کو ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دماغ میں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، اور اس کو اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ کبھی نہ کبھی کچھ برا ضرور ہوا ہے۔ پھر دوستو، ایک دن مارٹن کو پوری طرح ہوش آ گیا۔ لیکن دوستو، یہاں پوری کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مارٹن ہوش میں تو آ گیا تھا مگر وہ نہ بول سکتا تھا نہ ہی سن سکتا تھا، اور اس بات کا اندازہ صرف مارٹن کو ہی تھا۔ اس حالت میں اس نے تقریباً 12 سال گزار دیے۔ مارٹن کو لگتا تھا کہ وہ کسی جن کی طرح ہے، جیسے وہ اس دنیا میں ہے تو مگر کسی کو اس کا پتہ نہیں۔ اس دورانیے میں مارٹن کو سب کچھ پتہ تھا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آ جا رہا ہے اور اس کے بہن بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں۔ مارٹن ایک ایک چیز کو سنتا تھا مگر وہ کسی بھی چیز کے اوپر اپنا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس حالت میں خوش بھی ہوتا تھا اور ڈپریسڈ بھی ہوتا تھا، مگر وہ اپنی حالت کسی کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس حالت کو ویجیٹیٹو سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دورانیے میں اس کے باپ روڈی نے اس کا بہت خیال رکھا اور اس کے ساتھ ایک نرس کو بھی رکھ دیا۔ دوستو، اس نرس نے کچھ دنوں میں یہ فیل کیا کہ مارٹن کچھ حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے اس بات کا اس کے باپ کے ساتھ ذکر کیا اور اس کا باپ اور اس کی فیملی مارٹن کو لے کر فوراً ہاسپٹل چلے گئے۔ اور دوستو، جب وہ مارٹن کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ مارٹن واقعی ہوش میں آ چکا ہے۔ آہستہ آہستہ مارٹن کی مختلف تھیراپیز کی گئیں اور وہ ایک کمپیوٹر ڈیوائس سے لوگوں سے بات کرنے لگا۔ دوستو، مارٹن نے ہمت نہیں ہاری اور ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور کمپیوٹر سائنس پڑھی اور آخر کار اپنی ایک ویب کمپنی بھی بنا ڈالی۔ اور اس کی شادی اس کی بہن کی دوست سے ہو گئی جو کہ انگلینڈ میں رہتی تھی۔ بعد میں مارٹن بھی انگلینڈ میں شفٹ ہو گیا۔ دوستو، 2011 میں مارٹن نے ایک کتاب دی گھوسٹ بوائے لکھی جس میں اس نے اپنی کہانی کو دنیا تک پہنچایا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ تو دوستو، مارٹن پسٹوریس کی یہ موٹیویشنل اور مسٹیریس سٹوری سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ اگر آپ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ۔